بڑی ہو، ایک سے زیادہ آدمی مل کے کام کریں تو کسی نہ کسی کو امیر بنا لینا چاہیے. تو دو فرشتے بھیجے، دونوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے امیر بنا دیا اس کو، نیکی والے فرشتے کو بدی والے فرشتے کا امیر بنا دیا. تو کہتے ہیں کہ اللہ ان فرشتوں کا معمول یہ ہے کہ جو نیکی لکھنے والا ہے، تو جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے کوئی، بلکہ نیکی کا عزم بھی کر لیتا ہے، ابھی کی بھی نہیں، عزم کر لیا پکا کہ یہ نیکی کروں گا، وہ جو امیر ہے وہ کھٹ سے لکھ لیتا ہے. یہ جو بندہ ہے اس نے فلاں نیکی کا عزم کیا ہے، پکا ارادہ کر لیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے فوراً، اس واسطے کہ اس کو پوچھنے کی تو حاجت ہے نہیں، وہ امیر ہے. دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جہاں اس نے عزم کیا بندے نے اور اس نے لکھ لی. اور بدی والا فرشتہ جو ہے وہ چونکہ مامور ہے اور اس کا امیر موجود ہے، تو جب کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ بدی والا فرشتہ اپنے امیر سے یعنی نیکی والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ لکھ لوں، یہ اس نے کر لیا یہ گڑبڑ، یہ لکھ لوں. تو وہ جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی مت لکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے. تو توبہ اگر کر لی اس نے تو اس کے بعد یہ لکھا ہوا مٹانا پڑے گا، تو ابھی بہتر ہے کہ انتظار کر لو، شاید یہ توبہ کر لے. اگر توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو پھر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. پھر کہتے ہیں اس نے پھر دوبارہ کر لیا وہی کام، تو پھر پوچھتا ہے کہ بھائی یہ پھر بتا دیا. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ارے اللہ میاں کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کر اگر تم ان کے شکر کرتے رہو اور ان پر ایمان لاتے رہو، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہو. اللہ تعالیٰ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر گزار بنے رہو اور ایمان کا معاملہ، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہو. ہم تو اتنا تمہیں ڈھیل دیتے ہیں، اتنی تمہیں مہلتیں دیتے ہیں، اتنا تمہارا خیال کرتے ہیں کہ تمہاری بدیوں کو لکھواتے بھی نہیں، اور لکھی بھی گئی ہوں تو ایک مرتبہ استغفر اللہ کہنے سے مٹا دیتے ہیں تمہاری بدیوں کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا معمول ہے. تو اس لیے جب یہ تین تقاضے پورے ہو گئے، ندامت ہو گئی، چھوڑ دیا، آئندہ کے لیے عزم کر لیا، تو توبہ ہو گئی کامل. اب مٹا دیا گیا گناہ، نام اعمال سے مٹا دیا گیا. اب قیامت کے دن بھی دکھایا نہیں جائے گا کہ تو نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، قیامت کے دن بھی نہیں دکھایا جائے گا. اللہ مٹا دیا. لیکن یہ تین تقاضے ضروری ہیں. تو بابا ہی کی بات یاد آ گئی، حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ توبہ جو ہے یہ تینوں تقاضے جب تک پورے نہ ہوں اس وقت تک توبہ جو ہے وہ کامل نہیں ہوتی. تو میں نے ایک دن حضرت بابا صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ ہے تو معاملہ بڑا رحمت کا کہ تین یہ توبہ جب آدمی کر لے تو معاف ہو جاتی ہے، لیکن توبہ کامل ہوئی کہ نہیں ہوئی اس میں شبہ رہتا ہے. اس واسطے کہ چلو ندامت بھی ہے، اس وقت چھوڑ بھی دیا، لیکن یہ تیسرا جو معاملہ ہے کہ پکا عزم کرو کہ آئندہ نہیں کرو گے، تو اس میں شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں پکا عزم ہوا کہ نہیں ہوا، پکا ارادہ ہوا چھوڑنے کا یہ نہیں ہوا. اور جب اس میں شبہ رہا اگر عزم مکمل نہ ہوا تو توبہ کامل نہ ہوئی، توبہ کامل نہ ہوئی تو گناہ جوں کا تو رہا. اس واسطے یہ خطرہ لگا رہتا ہے ہر وقت کہ اگر عزم کامل نہ ہو تو توبہ کامل نہیں ہوگی. تو اس کا کیا علاج ہو، عزم کامل کرنے کا کیا طریقہ؟ تو اس پر حضرت نے فرمایا، اور یہی باتیں ہیں بزرگوں سے، جو بزرگوں سے ایسے ہی عقدے کھلتے ہیں بزرگوں کی باتوں سے جو کتابوں میں درج نہیں ہوتے، بزرگوں کے سے حاصل ہوتے. انہوں نے فرمایا کہ ارے بھائی تم کس چکر میں پڑ گئے. عزم کے معنی ہے ارادہ کر لینے، اپنی طرف سے آدمی ارادہ کر لے پکا کہ نہیں کروں گا.
اگر دل میں ساتھ ساتھ یہ اندیشہ آ رہا ہو کہ پتہ نہیں میں اس ارادے پر قائم رہ سکوں یا نہ رہ سکوں آئندہ، ابھی کر تو رہا ہوں لیکن آئندہ اس پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھسل جاؤں آئندہ، یہ اندیشہ اگر دل میں آ رہا ہو تو یہ اندیشہ عزم کے منافی نہیں، یہ اندیشہ عزم کے منافی نہیں۔ اپنی طرف سے ارادہ پکا کر لو کہ نہیں کروں گا، لیکن ساتھ میں اگر یہ اندیشہ لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہ میں قائم رہ سکوں نہ رہ سکوں، تو اس اندیشے کے باوجود عزم درست، توبہ کامل، اور جب توبہ کامل ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھو کہ انشاءاللہ قبول ہے۔ یہ ہے وہ مضمون جو اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو استغفار کر رہا ہے، اور استغفار کے معنی یہ ہے کہ ترک بھی کیے ہوئے ہیں، ندامت میں بھی ہے، اور آئندہ کے لیے عزم بھی اپنی طرف سے کر رہا ہے، اگرچہ ساتھ ساتھ دل میں اندیشہ لگا ہوا ہو تو اس صورت میں بھی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ محض اندیشے کی وجہ سے مت گھبراؤ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت بابا صاحب تعالیٰ کہ جب سے یہ بات ارشاد فرمائی تو بڑی تسلی ہوئی اور الحمدللہ بڑا اطمینان ہوا کہ چلو یہ جو ساتھ ساتھ شیطان جو اندیشہ لگا رہتا ہے اس کی گوئی اپنی طرف سے البتہ عزم پکا کر لے، اپنی طرف سے ارادہ پکا کر لے۔ تو اصل توبہ تو یہ ہے بھائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث سے جو بات نکلتی ہے، اور اسی کو امام غزالی رحمۃ اللہ نے احیاء العلوم میں بیان فرمایا، وہ بات ایسی ہے کہ ہم کمزوروں کے واسطے بڑا اس میں تسلی کا بھی سامان ہے، اور اگر اللہ بچائے اس کو آدمی غلط سمجھے اور غلط استعمال کرے تو بڑے نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ اس واسطے نازک بات ہے، ذرا اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آدمی یہ تینوں کام کر گزرتا ہے اپنی طرف سے، نادم بھی ہو گیا اور چھوڑ بھی دیا، آئندہ کے لیے عزم بھی کر نہیں کروں گا، الحمدللہ توبہ کامل ہو۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہے کہ میں ابھی تک اس کا پکا عزم کرنے پر بھی قادر نہیں، پکا عزم کرنے پر بھی قادر نہیں، یہ بھی میں یعنی بالکل آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ نادم تو ہوں، لیکن اس کو چھوڑا ہوا بھی ہے، لیکن پکا پتہ ہے کہ میں اس میں دوبارہ مبتلا ہوں گا یا مبتلا ہو رہا ہوں، اور مجھے اس سے فی الحال مفر نظر نہیں آ رہا اس گناہ سے۔ وہاں کیا کرے آدمی؟ کیا ایسا آدمی مایوس ہو جائے کہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مایوسی وہاں بھی نہیں، مایوسی وہاں بھی نہیں، اور اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ اپنے اس فعل پر نادم تو رہے، اور نادم ہونے کے ساتھ ساتھ کوشش کرتا رہے اس کو چھوڑنے کی، جلد از جلد چھوڑنے کی کوشش میں لگا رہے، ندامت نہ چھوڑے، کوشش نہ چھوڑے، اور استغفار نہ چھوڑے، استغفار بھی کرتا رہے، یا اللہ یہ ہو رہا ہے مجھ سے، جانتا ہوں کہ گناہ ہے، جانتا ہوں کہ آپ کے حکم کے خلاف ہے، جانتا ہوں کہ عذاب کا سبب ہے، لیکن یا اللہ میں قادر نہیں ہو پا رہا اس کے چھوڑنے کے اوپر، اے اللہ آپ سے استغفار کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں، اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں کہ یا اللہ یہ مجھ سے چھڑوا دی۔ یہ کرتا رہے، یہ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دن چھوڑ ہی جائے گا۔ اب دیکھو جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو کسی حرام آمدنی میں مبتلا ہے، مثلا ملازمت بینک کی ہے فرض کرو، سودی ادارے کی، اور سودی ادارے کا تعاون کرنے کے گناہ میں ہے، اب توبہ کرنے بیٹھتے ہیں تو پتہ ہے کہ توبہ تو کر رہا ہوں لیکن استغفار کر رہا ہوں،
لیکن ابھی تک ملازمت ہے اور وہ گناہ مجھ سے چھوٹا نہیں اور میں چھوڑنے پر فی الحال قادر ہوں، تو کیا ایسا آدمی بالکل ہی مایوس ہو جائے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نہیں، مایوس نہ ہو، گناہ کو گناہ سمجھتے رہو، یا اللہ ہے یہ گناہ، یہ ملازمت ہے ناجائز اور گناہ کا کام، میں اس پر نادم بھی ہوں، شرمسار بھی ہوں اور اس کو چھوڑنا بھی چاہتا ہوں، لیکن یا اللہ چھوٹ نہیں رہی، استغفار کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اور ساتھ میں آپ سے دعا کا طلبگار ہوں کہ یا اللہ مجھ سے چھڑوا دیجیے، اور کوشش میں لگ جائیں کوئی دوسری ملازمت تلاش کرنے کی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا کہ فوراً چھوڑ دے، فرمایا پہلے کوئی دوسری ملازمت تلاش کرے، جائز حلال دوسرا روزگار، البتہ تلاش اس طرح کرے جیسے بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے، یہ نہیں کہ اپنا آرام سے گھر میں بیٹھا ہے کہ جب کوئی نظر آئے گی تو اس وقت دیکھ لوں گا، نہیں، اس طرح تلاش کرے جیسے ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے، تلاش کرتا رہے اور ساتھ میں استغفار کرتا رہے اور اس گناہ کو گناہ سمجھتا رہے، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے تو چھوڑ دے۔ تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں بھی امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ اس کے لیے راستہ نکل جائے گا، لیکن یہ کام تین نہ چھوڑے، ندامت، استغفار اور کوشش اس سے بچنے کی، یہ تین کام نہ چھوڑے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی نکل جائے گا۔ بلکہ ہمارے حضرت تو یوں فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، یعنی بھائی جو ایسے کسی گناہ میں مبتلا ہو تو اللہ میاں سے دل کھول کے باتیں کر لیا کرے، اور کیا کرے کہ یا اللہ اس میں مبتلا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک ہمت نہیں پیدا ہوئی اور ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہو رہی، یا اللہ یا تو ایسی ہمت پیدا فرما دیجئے کہ میں چھوڑ دوں، یا پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے، یا پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے، مجھے بس عذاب نہ دیجیے اس کے اوپر، دونوں میں سے ایک کام کر دیجیے۔ کہتے ہیں عاطف میں اللہ میں سے کھل کے کیوں نہیں کہتے، کھل کے بات کرو کہ یا اللہ یہ ہے اور اس کے اندر مجھے ان دونوں میں سے کوئی ایک راستہ پیدا کر دیجیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح رجوع کرے گا چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو، مایوس کریں گے اس کو، بے یار و مددگار چھوڑیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑ دے بے یار و مددگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو چھڑوائیں گے یا انشاءاللہ وہاں پر مغفرت کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ ہے حدیث کا مفہوم کہ ما اصر من استغفر، جو شخص استغفار کرتا ہو وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں۔ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرہ، اگرچہ ایک دن میں 70 مرتبہ وہ گناہ کر رہا ہو لیکن ساتھ میں استغفار بھی کرتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا بھی جا رہا ہے، کوشش میں بھی لگا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ یہ ہے مفہوم حدیث کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھو حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پچھلے سب معاف آپ کو۔ اول تو گناہ سرزد ہو نہیں سکتا، اگر کوئی بھول چوک ہو تو وہ بھی معاف، اگلی پچھلی سب معاف، قرآن نے اعلان کر دیا۔ لیکن فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاستغفر اللہ 70 مرۃ، کہ میں روزانہ اپنے پروردگار سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، روزانہ اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، باوجود اس معصوم ہونے کے، معصوم الذنوب ہونے کے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بزرگوں نے لکھا کہ اللہ جل جلالہ نے ہر آن، ہر لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج میں ترقی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ ہر لمحے آپ کے مدارج میں ترقی ہو رہی ہے، آپ کو وہ مقامات نصیب ہو رہے، ہر مرتبہ نئے مقامات پر آپ فائز کیے جا رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی نئے مقام پر فائز کیے جاتے ہیں، نیا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، تو جو پچھلا مرتبہ تھا نا، وہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلطی نظر آتا ہے کہ یہ مقام جو تھا
جو پہلے تھا یہ گویا ایک غلطی تھی، ایک نقص تھا، وہ نظر آتا ہے، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے ہیں، استغفر اللہ 70 مرتبہ، 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ استغفار صرف گناہ سے نہیں ہے، استغفار صرف گناہ سے نہیں ہے، استغفار ہر نقص سے ہے، ہر کوتاہی سے ہے، چاہے وہ کوتاہی درجہ گناہ میں نہ ہو، اس سے بھی استغفار ہے۔ اور اسی وجہ سے کیا فرمایا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے، سلام پھیرنے کے بعد کیا فرمانے تھے؟ استغفر اللہ 3 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ فرمانے تھے ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ اب دیکھو یہ کوئی گناہ کیا تھا جس سے استغفار کیا جا رہا ہے، نماز اعظم ارکان، دین کا ستون، اتنی فضیلت بھری ہوئی عبادت، اس کی ادا کرنے کے بعد استغفار فرما رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا اللہ نماز تو پڑھ لی، لیکن جیسا آپ کی عبادت کا حق تھا اس کا 1,00,000واں حصہ بھی ادا نہیں ہو پایا۔ جو آپ کی عبادت کا حق تھا، جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی، جیسی آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، وہ ادا نہیں ہو پائی۔ تو چاہے کہ بھائی یہ جو نماز پڑھتے ہو اس کو ناقدری مت کیا کرو، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹکریں مار دی ہم نے اور ہم اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، ہمارے حضرت اس کو بڑا ناپسند کرتے تھے کہ یہ الفاظ استعمال کرنا یہ نماز کی توہین ہے۔ ارے اللہ کی اس توفیق کا شکر ادا کرو تو اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کا موقع عطا فرمایا۔ کتنے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، کتنے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں؟ پہلے اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی اپنے بارگاہ میں آنے کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آنے کی توفیق دے دی۔ اور جو کچھ اس کوتاہی ہوئی ہے اپنی، تو اس کوتاہی پر استغفار کرو، یا اللہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھی گئی، استغفر اللہ، اللہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو جب یہ 2 کام کر لیے، اللہ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہی پر استغفار، تو انشاءاللہ نماز مقبول ہے، نماز مقبول ہے، اس میں شک نہ کرو، اللہ کے یہاں انشاءاللہ مقبول ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ حضرت حکیم علامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے نقل فرمایا، بڑی تسلی کا مقولہ، ہمارے آپ کے لیے بڑی تسلی کا سامان۔ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عبادت کرنے کے بعد دوبارہ اس عبادت کی توفیق عطا فرما دیں تو سمجھ لو کہ پہلی عبادت قبول ہو گئی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر قبول نہ ہوتی تو دوسری مرتبہ حاضری کا موقع نہ دیا جاتا، دوسری مرتبہ حاضری کی توفیق نہ ہوتی۔ ارے ایک آدمی آ کے گستاخی کر گیا تمہارے گھر میں اور تمہیں تکلیف پہنچا گیا، تو دوبارہ اس کو آنے نہیں دو گے اپنے گھر میں۔ تو اس واسطے اگر وہ پہلی عبادت قبول نہ ہوتی تو دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے کا موقع ہی نہ دیتے۔ جب موقع دے دیا سمجھو کہ انشاءاللہ پہلے قبول ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول۔ یہ جو ہمارے آپ کے دلوں میں یہ خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ بھائی ہماری نماز کیا اور ہمارے روزے کیا اور ہماری ٹکریں کیا، ارے بھائی ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہر وقت اپنا مراقبہ کیوں کرتے ہو، اپنے ہی کو کیوں دیکھتے رہتے ہو کہ میں نے کیسے کیا، میں نے کیسے کیا، میں نے کیسے کیا؟ ارے اللہ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کو دیکھو کہ انہوں نے تمہیں توفیق دی اس یہاں پر آنے کی، اور جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم ہو۔ ایک صاحب ایک مرتبہ آئے حضرت کی خدمت میں، آ کر عرض کرنے لگے کہ حضرت بس کیا بتائیں سجدہ ہمارا کیا اور نماز کیا، سجدہ جب کرتے ہیں تو کیا سجدہ ہمارا، اس واسطے کہ اس میں گندگیاں بھری ہوئی دماغ میں، فاسد خیالات، شہوانی نفسانی خدا جانے کیسے کیسے خیالات، تو ایسا کیا سجدہ جو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ تو اس کا ہر وقت مجھے فکر رہتی ہے کہ یہ سجدہ کسی لائق نہیں۔ تو ہمارے فرمانے ہیں کہ ہاں بھائی بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سجدہ جو ہے جس میں جب
اس میں شہوانی خیالات اور نفسانی خیالات، یہ تو بڑا گندا سجدہ ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں، تو ایسا کرو یہ گندا سجدہ مجھے کرو، یہ گندا سجدہ جس میں شہوانی خیالات نفسانی خیالات آ رہے ہیں اور فاسد خیالات آ رہے ہیں، یہ اللہ میاں کو مت کرو، یہ مجھے کرو۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بھائی کیوں نہیں، جب گندا ہے تو گندا سجدہ تو اللہ میاں کے لائق نہیں، مجھے کرو۔ تو کہتے حضرت یہ تو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پتہ چل گیا کہ یہ سجدہ، یہ پیشانی سوائے ایک بارگاہ کے کہیں اور ٹک نہیں سکتی، یہ سجدہ اسی کے لیے، اور اس سجدے کی ناقدری کر کے یہ کہو کہ یہ ٹکر ہے اور یہ بیکار سجدہ ہے، فاسد سجدہ ہے، یہ سجدہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے، یہ جو پیشانی ٹیکنے کی توفیق ہو رہی ہے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، اور یہ جو خیالات فاسد آ رہے تو اس کے لیے کرو استغفار اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نماز کے ختم پر فرمایا گیا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ فرما دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تلقین فرمائی گئی، سنت ہے یہ نماز کے بعد، ہر ایک آدمی کیا کرو نماز کے، ہر نماز ختم ہونے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یہ سوچ کے کرو، استغفر اللہ کرو یہ سوچ کر کہ جو کچھ نماز میں کوتاہیاں ہوئی ہے، اور اپنی طرف سے تو کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں، عطا تو ان کی طرف سے ہے، توفیق ان کی طرف سے ہے، اپنی طرف سے تو کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں پر میں استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں، یہ سوچ کے کرو استغفار۔ انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جب استغفار قبول ہوگا تو نماز بھی قبول ہوگی، اور نماز کی جو فضائل ہیں انشاءاللہ وہ سارے حاصل ہوں گے اللہ نے چاہا۔ ہمارے فرماتے ہیں کہ 2 کام کرو، ایک الحمدللہ، ایک استغفر اللہ۔ الحمدللہ کہو اس پر کہ اللہ آپ نے توفیق دے دی نماز، اور استغفر اللہ کہو ان کوتاہیوں پر جو ہم سے سرزد ہوئی اس نماز کے اندر، انشاءاللہ قبول اللہ تبارک و تعالیٰ کیا۔ تو ایک تو یہاں استغفار کرنے کا حکم، قرآن شریف میں فرمایا، نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رات کو یہ نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت کم سوتے ہیں، یعنی ساری رات عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے عرض و نیاز کر رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، لیکن وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ استغفار کیسا ہے؟ ساری رات تو عبادت کرتے رہے، صبح کو استغفار، تو آیا وہ گناہوں سے استغفار کرتے ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، گناہوں سے نہیں، اپنی اس عبادت سے استغفار کرتے ہیں، جو رات کے وقت میں عبادت کی اس سے استغفار کرتے ہیں، یعنی اس عبادت میں جو نقص رہا، جو کوتاہی رہی، جو حق ادا نہ ہو سکا، اس سے استغفار کرتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، کہ ما عبدناک حق عبادت، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق تو ہم سے ادا نہ ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادت، ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ہم سے ادا نہ ہوا، آپ کی معرفت کا حق ہم سے ادا نہ ہوا۔ تو یہ استغفار صرف گناہوں سے نہیں ہے، ہر نیک عمل میں جو کوتاہی رہ گئی ہے اس سے ہے۔ جب بھی کسی اپنی کوتاہی کا احساس ہو، خیال آئے، استغفار، چاہے وہ کوتاہی بدرجہ گناہ نہ پہنچتی ہو، گناہ کے درجے میں نہ پہنچتی ہو، تب بھی اس کے اوپر استغفار کرو اور کرتے رہو۔ تو اس لیے یہ استغفار جو ہے یہ بڑا عجیب نسخہ ہے ترقی درجات کا، اور دیکھو اس میں راز یہ ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اللہ جل جلالہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ، معلوم ہے کہ اس سے کوتاہی تو ہوگی، بندے سے پیدا ہی خود کیا، اور اس کے کوتاہی کے اسباب بھی خود ہی پیدا فرمائے، لہذا اللہ جل جلالہ جانتے ہیں کہ کوتاہی تو ہوگی اس سے، لیکن چاہتے یہ ہیں
کہ بس اتنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کوتاہی کو کوتاہی سمجھے اور اس کوتاہی پر ندامت کا اظہار کرے ہمارے آگے. یہ کام اگر کر لے گا تو انشاءاللہ یا تو کوتاہی سے آگے بچ جائے گا اور یا پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے انشاءاللہ. خراب چیز جو ہے جو اللہ جل جلالہ جس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، وہ ہے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اور گناہ کے اوپر شرمندگی نہ ہونا، گناہ کے اوپر سینہ زوری کرنا اور اس کی تعویلیں نکالنا، اس کو صحیح قرار دینے کے لیے دلائل پیش کرنا اور بحثیں کرنا. اور یہ وہ فتنہ ہے جس میں آج کے دور میں لوگ مبتلا ہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ جو جدید مغربی تعلیم پائے ہوئے ہیں، ان کے اندر یہ روگ سب سے زیادہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں. اگر کہو کہ گناہ ہے تو بحث کرنے کو تیار، تعویلیں کرنے کو تیار. ارے صاحب اس زمانے میں کیا الگ ہو کے بیٹھ جائیں، دنیا سے کٹ کے بیٹھ جائیں؟ ارے بھائی یہ کہاں لکھا ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ جو مولوی کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا؟ ہمیں نکال کے قرآن میں کہاں لکھا ہوا؟ ہر وقت اس قسم کے دلائل اور اس قسم کے عذر پیش کرنے کی فکر رہتی ہے. اور کیسے گناہ ہو سکتا ہے، کیسے ناجائز ہو سکتا ہے یہ کام؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اللہ بچائے. کیوں؟ اس واسطے کہ جب بیمار اپنی بیماری کو سمجھے ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں، اس کے صحت کی کوئی امید نہیں کی جاتی. جو آدمی بیماری کو بیماری سمجھے کہ ہے میں ہوں میں بیمار، تو کبھی نہ کبھی ڈاکٹر کی طرف چلا جائے گا، کبھی نہ کبھی دوا استعمال کر لے گا، کبھی نہ کبھی شفا پا جائے گا. لیکن جو شخص بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے اور یہ ثابت کرنے کی فکر کرے کہ یہ تو صحت کا ایک حصہ ہے، اس کی صحت کی امید نہیں کی جا سکتی. اس واسطے جو آج کل کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ گناہوں، جن چیزوں کو گناہ قرار دیا ہے شریعت نے، اس کے بارے میں یہ بحث مباحثہ اور اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش، اس کے اوپر اصرار، یہ ہے اصرار. لیکن جو استغفار کر رہا ہے وہ اصرار نہیں کر رہا، اس واسطے کہ وہ اس کو صحیح نہیں سمجھ رہا، برا سمجھ رہا ہے، غلط سمجھ رہا ہے، اس کے اوپر ندامت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو انشاءاللہ اس کو نکال دیں گے، اس عذاب سے نکال دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو جو سبق ملا حدیث سے وہ یہ کہ بھائی آدمی کوشش میں تو لگا رہے مسلسل کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو، حتی الامکان پوری کوشش کرے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایسے عمل کو گناہ قرار نہیں دیا جس سے بچنا انسان کے اختیار میں نہ ہو. انسان کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں اس میں طاقت ہے بچنے کی، تو اس واسطے اس کا حکم دیا ہے کہ بچو اس سے. اگر طاقت میں نہ ہوتا بچنے کا حکم نہ دیتے. اس واسطے طاقت میں ہے، جب طاقت میں ہے تو اختیار کو استعمال کرو، ہمت کو کام میں لاؤ اور گناہ سے بچو. لیکن اگر کہیں پھسل گئے، مجبوری ہو گئی، تو اس کے اوپر سینہ زوری کرنے کے بجائے استغفار، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس پہ اصرار نہ کرنا. یہی حدیث کا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہے وقت ابھی کچھ نہیں ہے؟ 5 منٹ وقت. چلیے پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما.